الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگ و محترم بھائی اور معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہے اور یہ تقریباً متفق مسئلہ ہے. اس مہینے کی کسی تاریخ کو خواہ وہ 8 ہے یا 9 ہے یا ضعیف قول کے مطابق 12 ہے، کمزور، بلا دلیل و بلا برہان، کیونکہ اس کے علاوہ بھی تاریخیں ہیں. 18 ربیع الثانی بھی ہے اور 10 محرم الحرام بھی ہے اور رمضان شریف کے کسی تاریخ کا بھی قول ہے. جس میں فخر موجودات رسول الثقلین امام القبلتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. عرب میں تاریخ لکھنے کا زیادہ رواج نہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم الولاد تو معلوم ہے کہ یوم الاثنین ہے، پیر کا دن ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا ما یوم الاثنین، کیا دن ہے؟ آپ نے کہا یوم ولدت فیہ، یہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں. اور وفات تو آپ نہیں فرما سکتے تھے کہ اس میں مروں گا، کیونکہ آنے والا علم صرف اللہ کو ہے. لیکن یہ کہ وہ پیر یا وہ دن ربیع الاول میں ہے، یہ بات زیادہ وزنی نہیں ہے. اور اس کی 3 قول مشہور ہے. اس میں 8 ربیع الاول یوم الولاد ہے. طرفہ تماشا یہ کہ مبتدئین کا سرغنہ مولوی احمد رضا خان نے بھی 8 کا قول کیا ہے.
فتاوی رضیہ میں بھی اور دوسرے ایک رسالے میں بھی. اور اہل حق کے مولانا ادریس صاحب کاندیلوی نے بھی سیرت مصطفیٰ میں 8 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے. اور مصر میں ایک عالم گزرے ہیں شیخ محمود فلکی، فلکیات کے بڑے ماہر امام تھے. انہوں نے بہت تحقیق کی ہے اور پھر ثابت کیا ہے کہ 8 یا 9 زیادہ رجحان 9 ربیع الاول کا ظاہر کیا ہے. اور انہوں نے کہا لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول ولادت نہیں ہو سکتا، بن ہی نہیں سکتا کسی قیمت پر. ان کی کتاب ہے تقویم الاسلام، اسلامی جندری، اور وہ اتنی مایہ ناز ہے کہ شیخ الاسلام زاہد الکوثری نے مقالات میں اسی کو بنیاد بنایا ہے تحقیق کا. اور شیخ نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول ولادت کا قول یہ بلا سند بغیر ثقہ راوی کے کمزور اور حد درجے ضعیف قول ہے. البتہ 8 یا 9 ہے. اور اب تک ہماری زبانوں پر 12 وفات چڑھا رہا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ ہے، اور وہ اتفاق سے وہ بھی یوم الاثنین ہے. شاید اس وجہ سے پیر کے دن کو پیر کہتے ہیں، دنوں کا بڑا رہنما دن. اگرچہ مذہباً اور عقیدے کے اعتبار سے یوم الجمعہ سید الایام ہے اور عید المساکین ہے. بعض زبانوں میں پیر کے دن کو گل کہتے ہیں، دا گل رز، پھول کا دن. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے کچھ مسائل ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں مزید فرمائی ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ میری پیدائش سے پہلے میری والدہ صاحبہ خواب دیکھتی تھی کہ ان کے پیٹ سے ایک شعلہ نکلا اور شام کے محلات اس سے روشن ہوئے. انا رؤیا ام التي رأت في المنام انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. قرآن کریم میں ایک زمین کا ذکر ہے، الی الارض التي بارکنا فیہا. مفسرین بیشتر کہتے ہیں کہ اس سے مراد ارض شام ہے. عبداللہ ابن سلام نے آپ کے مدینہ منورہ تشریف لاتے وقت جو سوالات کیے ہیں، وہ کون سی سرزمین ہے جس پر قیامت پہلے قائم ہوگی؟ قیامت وہیں سے شروع ہوگی اور لوگ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ تو آپ نے کہا وہ شام کی سرزمین ہے، اور لوگ آتشی اور آگ کے ذریعے وہاں پہنچیں گے. آتشی لفٹیں قائم ہوگی، آنن فانن ہوا میں تحلیل ہو کر وہاں پہنچیں گے. اور اس کے 75% اس پر ٹیکنالوجی سائنس کا کام ہو گیا ہے کہ آپ جہاز کے ذریعے سفر نہیں کریں گے، آپ ایک لفٹ کے ذریعے بٹن دبائیں گے شہر کا، ملک کا اور پھر اس ایئرپورٹ کا، وہاں آپ اتر جائیں گے. زمانہ آپ کے لیے آخری منتخب کیا گیا کیونکہ آپ کے معجزات اس میں ظاہر ہو. امام الاصل، امام الہدا، امام الفقہ والحدیث،
امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نعتیہ میں کہتے ہیں ادراک بختمست و کمالست بخاتم عبرت بخواتین کے دردور آخری. آپ کے لیے آخری زمانے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آپ کے بہت سارے معجزات اس میں ظاہر ہوں گے. جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے. 1.25 لاکھ معروف صحابہ سامنے تھے اور 5 لاکھ سے زیادہ غیر معروف تھے. بعض نظارین نے لکھا ہے کہ 40 لاکھ سے متجاوز مجمع تھا. اور آپ نے جو خطاب کیا ہے انس کہتے ہیں مجھے آخری خیموں میں جگہ مل گئی ہے. وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَاطَبَ فَكَأَنَّهُ يُخَاطِبُنِي. حضرت جب خطبہ دینے لگے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے مجھے دے رہا ہے. اتنی آواز صاف ستھری بغیر روک ٹوک کے آ رہی تھی. اور اس کے بدولت دنیا میں آگے جل کے ٹیلی فون موبائل اور تمام سلسلے نکل آئے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کفار کے خلاف پوری طاقت حاصل کرو. صرف روایات کے سہارے نہ بیٹھو. کچھ اپنی محنت اور اپنی زندگی اور اپنی انسانیت استعمال کرو. تو آپ سے پوچھا گیا مل قوت. قوت کیا چیز ہے؟ عجیب سوال ہے. قوت تو قوت ہے، ہر شخص قوت جانتا ہے. یہ پوچھ کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے کہا ہو الرمی، دشمن کو دور سے مارنا. معجزہ آپ کا ہے اور میزائل اور دور سے مارنے والے آلات اور اوزار کفار نے پیدا کیے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے سستی کی، خلافت ختم کر کی، حکومتیں قائم کی، خلفاء نہیں رہے، حکماء اور حاکمین اور ظالمین آئے اور دنیا کو چاٹنا شروع کر لیا اور دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. پیچھے بوڑھے کو آئے گا، پیچھے سویا ہوا یہ ٹوپی والا بوڑھا، وہ نیند آ رہی ہے اس کا بہت زیادہ. اگر یہ جناکیب سر پہ نہ ہو تو سفید ٹوپیاں پگڑی ہوتی تو نیند نہ آتی. لباس کا انسانی زندگی پر زبردست اثر ہے. جب اچھوں کا لباس اپنائیں گے تو آپ میں اچھائی آئے گی، اور غلط لوگوں کا لباس تو اسی ڈب پہ چلے گا. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی زمین کی کچھ برکات بھی بیان کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء شام میں پیدا ہوئے. ابن عابدین شامی، شیخ زاہد الکوثری بھی شام کے جید نظار بصار عالم ہیں، جنہیں بجا طور پر انور شاہ ثانی کہا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کعبہ شریف کی تعمیر جب مکمل ہوئی. آخری دعا ہے، اس کے بعد کوئی اور دعا نہیں فرمائے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ مکے والوں میں پیغمبر مبعوث فرما. یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو آپ کا قرآن اور اس کی آیتیں پڑھا لے. قرآن پڑھنا اور پڑھانا، صحیح عبارات پڑھنا بہترین عمل. نبی کا پہلا منصب یہ ہے. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا نا، ایاتیکم القابوق، آپ نے کہا لا ایاتیکم التابوت،
یہ تابوت کو قابو کیا رہا، اور جہاں گنجائش تھی کہ ایک شخص نے کہا امنم برم سیام و فم سفر، آپ نے کہا لیس امنم برم سیام و فم سفر، اس سے لفظ نہیں تبدیل ہو رہا تھا، اس سے ہو رہا تھا، اس کی اصلاح فرمائی، اس کو برقرار رکھا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، دنیا میں قرآن نکل آئے، حافظ نکل آئے، صرف اور نحو، عروض اور ادب اور منطق، جس کی وجہ سے آپ صحیح عبارت پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اور محدثین کہتے ہیں اگر کوئی قرات اور تجوید کے خلاف پڑھے تو یہ بھی گناہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی صرف اور نحو کے خلاف یا عربی عبارات پڑھے تو یہ بھی گناہگار ہوگا۔ بلکہ ابن المنیر نے شرح بخاری میں لکھا ہے، ابن المنیر اسکندرانی نے، کہ غلط عبارات پڑھنا اور ضعیف روایات سنانا یہ بھی اسم اور گناہ میں شامل ہوگا۔ یہ جو اہل بدعت ہے ان کے ساتھ ایک اختلاف اس بات کا بھی ہے کہ یہ سوئی فہم میں مبتلا ہے، ناسمجھ بہت زیادہ ہے، اور ناسمجھی ان کی مذہب کا حصہ ہے۔ مثلا 12 وفات کو عید منانے لگے، عید میلاد النبی، تو نبی کی وفات پر جو شخص خوش ہوتا ہو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ 12 وفات ان کے قول کے مطابق میلاد النبی بھی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ پیغمبر نے تو 2 باتیں اس میں کہی، ایک بات یہ کہی کہ یوم الاثنین کو میں پیدا ہوا ہوں، اور دوسری بات آپ سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ یوم الاثنین کو روزہ رکھا گیا ہے، تو گویا آپ کی تشریف آوری کے خوشی میں روزہ رکھنا سنت طریقہ ہے، اور عید کو روزہ نہیں ہوتا، تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہنا حدیث کے خلاف، سنت سے تصادم ہے۔ یہ دیوبندیوں کے مکتب فکر کے خلاف نہیں، یہ نبی اور نبی کی سنت کے خلاف۔ آپ نے دعا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے، خدایا مکے والوں میں ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو آپ کی وحی پڑھائے۔ عجیب بات ہے کہ پوری امت وحی پڑھ رہی ہے، جب نماز شروع کرتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر سورت پوری کرتے فاتحہ، پھر ایک اور ملاتے ہیں جب اپنی نماز ہو، امام کے ساتھ تو مقتدیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور سخت گناہ اور سزا بتائی گئی، کیونکہ امام پر بے اعتمادی ہے، اور اسی بے اعتمادی کی وجہ سے تو بدعت پیدا ہوئی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دے، اور فقہی احکام سے ان کو پاک صاف کر دے۔ طلبہ مدرسوں کے خصوصیت سے نظر رکھے کہ حکمت کا لفظ جب کتاب کے ساتھ آ جائے تو سلف کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور جب حکمت کا لفظ علیحدہ آ جائے تو اس سے مراد فقہ ہے، یا اس سے کبھی حکمت بھی ہو سکتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور کبھی تدبر تفقہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ لیکن قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ بعض مقامات پر حکمت سے مراد صرف فقہ ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں بہترین ارادہ کرے تو اس کو دینی حکمت دیتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس جن کے قرآن سمجھ کے لیے نبی نے کہا اللہم علمہ الکتاب، خدا ان کو قرآن کی بڑی سمجھ دے، وہ کہتے ہیں اے الفقہ، اصول البزدوی صفحہ 4۔ اور قرآن
کریم کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آئے، حسن بصری اور امام شافعی سے منقول ہے 200 صحابہ اس کی تفسیر فرماتے تھے آئے سننا، قرآن سنت اور زکی ہے اور لوگوں کو پاک کرے۔ لوگ پاک ہوتے ہیں عمل سے، اور عمل ہوتا ہے فقہ پر کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کرنے کے نہیں ہیں۔ اس سے نماز شروع ہوتی ہے اور اس فعل یا قول یا حرکت سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ تزکیہ کبھی بھی بغیر عمل کے نہیں ہو سکتا۔ بعض پیران طریقت سمجھتے ہیں کہ وہ تصوف اور طریقت ثابت کرنے کے درپے ہے، وہ ان کو تزکیہ کہتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اس لیے نصاب کے اندر تزکیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم، سنت اور فقہ، اور بس یہ کافی ہے۔ تصوف یا تزکیہ کا مستقل عنوان بغیر فقہ کے یہ اختیار نہیں کیا گیا، یہ آنے والوں کی سوء فہم ہے۔ جب قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات ہے اور فقہ میں اس کی ترتیب ہے، تشکیل ہے، اور آپ قرآن کے اوپر عمل کر کے اور سنت کے مطابق اسے مان کر کے اور فقہ کے مطابق اسے جان کر کے صحیح نماز پڑھیں گے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام بے حیائی اور ناجائز کام رک جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ وہ یصلی ویسرق، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے کہا ما صلی، ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر کسی دن کسی نے کہا کہ وہ یصلی ویسرق، نمازیں پڑھتا ہے چوری بھی کرتا، آپ نے کہا لم یصلی، بالکل نماز نہیں پڑھی، یہ نماز ہے ہی نہیں۔ کچھ دنوں بعد آپس میں صحابہ تذکرہ کرنے لگے کہ اب بالکل توبہ طائب ہو گیا، جان دے دے گا لیکن چوری نہیں کرے گا۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا الآن صلی، اب نماز پڑھنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں فرق ہے۔ ایک نماز کو قرآن کہتا ہے تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یہ بہت بڑا زبردست کام ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام جو بلندی سے لیے جاتا ہے، عظمت سے، وہ نماز ہے۔ لیکن قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ فوائل للمصلین، ایسے نمازی تباہ ہو جائے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے بالکل بھول بیٹھے، یا تو یہ کہ نماز کی فرضیت کے قائل نہیں، تو ان کی تباہی بھی یقین کے درجے میں ہے، یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن توجہ کہیں اور ہے، بھول چوک کے بھی شکار ہے، اعضاء میں بھی انتشار ہے۔ کیونکہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل حرکتیں کر رہا تھا، آپ نے کہا لو خشع ھذا لخضع ھذا، اگر دل میں نماز کا اثر ہوتا تو اعضاء میں سکون آ چکا ہوتا۔ کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی نماز شروع ہو جاتے ہیں اس کے جسم میں زلزلہ واقع ہوتا ہے، اس کے گلے میں کینسر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی شخص کی نماز کے بعد آپ دیکھیں گھنٹوں بیٹھا رہے گا، کوئی خارش گلے میں نہیں، چونکہ فقہاء نے لکھا ہے ہدایہ میں ہے وَالتَّنَحْنُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، بغیر عذر کے کوئی گلا کنکھارے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ شیطان مسلط ہے اور وہ اس کو پڑھنے نہیں دے گا۔ اور اکثر ہمارے احباب جو ہیں ائمہ، وہ ان مسائل میں زیادہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ درد ہوتا تو وہ بھی نمازوں میں اعلانات کرتے کہ بھائیوں گلا نہ کنکھارو، اور پھر گلا کنکھارنے میں اور کھانسنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ کھانسنے سے نماز نہیں ٹوٹتی،
اگرچہ وہ بغیر عذر کے مکروہ ہے، لیکن غلط انکارنا بہت اشد ہے۔ فقہا کہتے ہیں اس سے حروف پیدا ہوتے ہیں، اور حروف کی پیدائش سے کلمہ اجنبیہ واقع ہوتا ہے اس نماز میں، اور کلمہ اجنبیہ کے مستوحش شک واقع ہونے سے نماز فاسد ہو گئی۔ اب یہ کہ بغیر عذر کے، تو عذر تو امام کا ہے جس نے اللہ اکبر کرنا ہے، قرات کرنے، مقتدی کا کیا عذر ہے؟ نماز کے اللہ اکبر کرنے کے بعد آگے چل کر کسی ایک جگہ بھی کوئی کلمہ کہنا اس پر لازم نہیں، خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہے، گلے کا مریض ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ الاعذار ہی الضروریات والروابع، آزار کا حکم علیحدہ ہے، اس کے لیے تقریر نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط بات ہے کہ اکثر جگہوں میں نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک دینی مدرسے میں گیا اور میں نے وہاں مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بیان رکھا تھا، میرا عذر بھی تھا کیونکہ بہت سارے علماء تھے، لیکن مغرب کی نماز جس طرح شروع ہوئی اور جس طرح وہاں پر کھانسی تھی، تو میں نے کہا کہ مجھے تقریر نہیں کرنی تھی، لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ کھانسی کا جو اسپتال ہے وہ سب چھوٹ کر کے آج یہاں آئے بیان سننے، تو ضرور تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، میں نے کہا ایک دوسرے کو نہ دیکھے، اپنے گریبان میں جان کے، اپنے گریبان میں ذرا دیکھے کہ مسجد میں ایسے باتیں لو، تیرے گلے میں یہ سارا مرض جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں جمع ہو گیا۔ یہ نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت سے بے فکری ہے۔ ابھی آتے وقت میں نے ایک دوست کو دیکھا بیٹھا ہوا تھا، جس شان سے اس نے کنگھی کی ہے، میرے خیال سے حجام کی دکان پر بھی کوئی ایسا دیوانوار کنگھی نہیں کرے گا، حالانکہ مسجد میں فقہاء نے منع لکھا ہے کیونکہ اس سے قصدن بال گرتے ہیں، اور بال گرنا قصدن مسجد میں گناہ کبیرہ ہے۔ کنگھی تو آپ نیند سے اٹھے یا کپڑے بدلے یا وضو کر لیا یا وضو خانے میں زیادہ سے زیادہ، یہ نہیں کہ مسجد میں آپ آ کے کنگھی شروع کر لیں، اور وہ کنگھی کہ اس کی کنگھی کو غیر کنگھی والوں پہ تقسیم کر لیں تو کوئی بغیر کنگھی کے رہ گئے، زبردست کنگھی میں لگا ہوا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ نماز سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں میں اپنے بالوں کی خدمت ہی کر لوں۔ ہاں، مسجد میں آتے وقت قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، مسجد میں آتے وقت تو بڑا خوف ہونا چاہیے، بڑی احتیاط، بڑا اطمینان، سکون کے ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھے، اور جو ایسا نہیں ہے تو قرآن کہتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے رسوائی اور عذاب عظیم ہے، کئی قسم کی سزائیں ذکر ہو گئی۔ جب مسائل کا بھی احساس ہو اور دوستوں کے اعمال کا بھی انتشار نظر آ جائے تو یقیناً دل کباب ہو جاتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم فقیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو پیغمبر نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے روحانی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مصداق، وہ بشارت آخی عیسیٰ، اور میرے روحانی بھائی عیسیٰ مسیح نے جو دعائیں فرمائی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں اور ان کا نام ایک احمد بھی ہے، جیسے کہ حضرت کے ناموں میں ایک محمد ہے۔ محمد اور احمد، اناجیل میں فارقلیت کا لفظ ہے، فارقلیت۔ عبد الماجد دریابادی نے انگریزی تفسیر القرآن میں لکھا ہے، بڑی تفصیل کے بعد کئی ڈکشنریوں کی پیراگراف پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ فارقلیت کا معنی ہے محمد و احمد۔ اور دریابادی نے اس موضوع پر ایک مقالہ لکھا تھا، اس کا نام تھا اسم پاک محمد۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، نام گرامی، شان والا نام ہے بڑا، محمد الرسول اللہ، اللہ بھی خاص شان سے لے رہا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ محمد یہ اعزازی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خاص عزت دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے عبد المطلب کچھ کاموں کے لیے پہاڑوں میں کافی گھومے، تو جس پہاڑ سے وہ دوسرے پہاڑ پہ منتقل ہوتے تھے تو درمیان میں محمد محمد کے نام آتے تھے۔ جب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا تو عرب حیران ہو گئے، وہ تو عبد العزا ہوتے تھے اور لات و منات کے نام رکھے جاتے تھے، اتفاق سے آپ کے والد کا نام عبداللہ رکھا گیا ہے۔ تو عبد المطلب سے کہا گیا کہ محمد کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں، ان کے تولد سے پہلے میں جب پہاڑوں میں جنگلوں سے گزرتا تھا تو محمد نام آتا تھا، سننے میں آتا تھا۔ اور سب سے پہلے جو شخص چاند پر گیا اور وہاں اترا، گھوما پھرا اور واپس آیا اور کسی اسلامی ملک سے گزر رہا تھا اور وہاں اذان ہو رہی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آدمی رک گیا اور اس نے کہا میں پہلی مرتبہ جو چاند پہ گیا یہی نام پہاڑوں میں نشر ہوتا تھا، چاند کے پہاڑوں میں۔ امریکہ نے پہلے اس کو تنبیہ کی کہ یہ باتیں مت کرو، مسلمانوں کے مذہب کی تائید کرتی، اس نے نہیں مانا، اس نے کہا یہ حقیقت ہے، اب بھی کوئی جائے تو پہاڑوں میں یہی نام سننے میں آئے گا۔ اور بعد میں اس کو مجنون قرار دے کر قتل کرا دیا۔ اور حسان نے کہا ہے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ایک حصہ دیا ہے اس میں پاک محمد میں، اس لیے آپ محمد ہے، ستود صفات، سارے کمالات، خوبیاں، محاسن، مکارم، ایک مخلوق کو، ایک خلقت کو، ایک پیغمبر کو، ایک مبعوث کو، ایک عبد خاص کو جتنے مقامات ہونے چاہیے تھے وہ اللہ نے آپ کو دیے۔ ایک شاعر عربی کا خوب کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ جمیع انبیاء و مرسلین کو جتنے معجزات دیے گئے وہ سب کے سب آپ کو عطا فرمائے گئے۔ امام الاسر مولانا انور شاہ کہتے ہیں عالم کی بود مرکزی ہر دائرہ یکتا، عالم کی تو کہ تو بھی مثل نظیر، حق است و حقی ہست جو ممتاز باطل، آدین نبی ہست اگر پاک ضمیری۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ محدثین جو علماء سے حدیثیں نقل کرتے ہیں ان کو راویان حدیث کہتے ہیں،
اور ان کو اسماء الرجال کہتے ہیں، وہ علماء جن کے نام ضروری ہے جاننا۔ 1.25 لاکھ کے قریب افراد بنتے ہیں، عجیب اللہ کی شان ہے۔ انبیاء کی تعداد بھی 1.25 لاکھ، صحابہ معروفین بھی معلوم افراد وہ 1.25 لاکھ، اور احادیث اور روایات کے ناقلین بھی 1.25 لاکھ۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں کی تعداد بھی 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ کتب ہے جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جاویداں ضبط کی گئی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اسوہ حسنہ کس زندگی کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا کام ہو آخرت یاد دلانا، اور دوسرا کام ہو اللہ رب العالمین کی یاد کو قائم رکھنا۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تو ایک نماز وہ ہے جس کے لیے فرمایا یہ بے حیائی اور بے دینیوں سے روک دیے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دوسری نماز کے لیے کہا فویل للمصلین، ایسے نمازی تباہ و برباد ہو جائے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے فکر ہے۔ نماز میں غلطی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ واجب ترک ہو جائے، یا رکن میں تاخیر ہو جائے، یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کر نماز ہو جاتی ہے۔ تو تفصیل فقہی ہے، ممبر پہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نور الہدایہ قدوری کنز شرح وقائے ہدایہ سننا اور دیکھنا پڑے گا، یا مستقل اس پر جمعہ پڑھانا ہو۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ فریضہ رکن ہی چھوٹ جائے، رکوع ہی نہیں کیا، کوئی سجدہ ہی رہ گیا، آخری قاعدے پر نہیں بیٹھ سکا، تو نماز ہی نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ کبھی نماز میں نمازی غلطی اس طرح کرتے ہیں کہ سنت اور استحباب کے خلاف کر لیتا ہے۔ مثلا نمازی جب نماز شروع کرے گا تو وہ اپنے آپ کو سیٹ کر لے، پیر ایسے رکھے کہ وہ قبلہ رخ ہو، اور پنجے اور ایڑیاں سیدھ میں آئے، اور درمیان میں فاصلہ بہت کم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ۔ جیسے بعض ہمارے دوست ایک خاص فیشن سے کھڑے ہوتے ہیں، شرقاً غرباً، ان کے لیے صحت کی دعا کرے کہ اللہ ان کی زخمیں ٹھیک کر لے۔ یار جب تک کہ آدمی زخمی نہ ہو اس طرح تو نہیں کھڑا ہوتا۔ ایک آدمی یہاں نماز پڑھا ایسا کھڑا ہوتا، پھر میرے پاس آیا سیدھا، میں نے کہا اسی طرح کھڑا ہو جاؤ نا جیسے مسجد میں تھے۔ کہنے لگے نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہ تہذیب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بد تہذیبی ساری نماز میں کرتے آؤ، یہ غلط فہمی کے شکار ہے۔ حدیث نہ سمجھنے کی سزائیں مل رہی ہے۔ ہاں کسی کا جسم بڑا ہے، کوئی ورم ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ معاف ہے، میں نے پہلے وضاحت کی، لیکن یہ وہ معذور ہے جو فقہ اور مجتہد کے خلاف ہونے کی وجہ سے ترک تقلید کی سزائیں اللہ دے رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پر اعتماد کرتے ہیں، اور جن پر اعتماد کرنے سے دنیا میں دین اور آخرت میں نجات ملتی ہے ان پہ اعتماد نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور لوگوں کو کہتے ہیں بس ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، کلمۃ حق نرید بہا الباطل، حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ اور بے دین بنانا۔ حدیث پر آپ عمل کرتے اور امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا ہے، جو 55 دفعہ حرمین گئے اور ہر حج میں
6 7 مہینے لگتے تھے، ساری زندگی تو ان کی حرم میں گزر گئی، 55 حج۔ تو یہ ٹانگیں ایسی رکھ کے اور ننگا سر ہاتھ جو ہے نا گلے تک پہنچا کے حلقوم بندہ لگنے والا ہے، یہ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے تو 17 صحابہ کو دیکھا ہے۔ حضرت انس کے بارے میں کہتے ہیں رأیت یصلی، تو 17 کے 17 صحابہ کو ویسے دیکھ رہے تھے جیسے آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں کیا؟ وہ تو مجتہد و فقیہ، ان کے اعمال ضبط کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی تیرے جیسے نہیں تھا۔ سب کی نماز تہذیب سے تھی، شرافت سے تھی، درست طریقے سے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وہ ہاتھ تک صحیح طریقے سے اٹھائے۔ علماء کہتے ہیں بہت کھولے بھی نہیں، یہ رکوع کی حالت ہے، گھٹنے پکڑنے کی، بالکل ملائے بھی نہیں، یہ سجدے کی حالت ہے۔ ہاتھ تترک علی حالہا تنشر، انگلیوں میں بہت معمولی سا فصل، معمولی، اور ایسا اٹھائے کہ انگوٹھے کان کے نرموں کے سیدھ میں آئے اور بقیہ انگلیاں اوپر آ جائے گی، اور ہاتھ کندھوں کے سیدھ میں، تو جتنی احادیث آئی سب پر عمل ہو جائے۔ اور جب ہاتھ کانوں کے سیدھ میں اٹھا لے آپ، یعنی انگوٹھے یہ کانوں کے نرموں کے سیدھ میں آ جائے، تو اس کے بعد اللہ اکبر، اور ہاتھ نیچے نہ لے جائے دوبارہ، بس باندھ ہی لے۔ بعض لوگ نیچے لے جا کے پھر باندھتے، یہ مکروہ ہے۔ جیسے نماز سے پہلے بعض لوگ ہاتھ باندھتے، تو نہیں کہاں سے عادت ہو گئی؟ نماز ابھی شروع نہیں ہے، کوئی لنڈے حلال نو خانہ کے روڑے ہوئے تھی کہ بہت۔ اب نماز سے پہلے ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب نمازی ایک ایک سجدہ کر لے پاگلوں کی طرح، یا سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر کے اور صفوں میں لیٹ جائے۔ نہیں، جب نماز شروع نہیں ہے تو ہاتھ کھلے چھوڑ دینا ہے، سنت طریقہ ہے، اور جب اللہ اکبر کر کے نماز شروع ہو جائے پھر ہاتھ باندھنا سنت طریقہ ہے۔ اور ایک ایک چیز کی تفصیل، اب ہاتھ کیسے باندھتے، یہاں باندھتے، ادھر باندھتے ہیں، پکڑتے، دیوانے ہیں بھائی، دعائیں ہدایت دیں ان کو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک 8 دفعہ نماز ہوئی ہے، یہ نہیں نظر آتا ہے کہ نماز تو پورے 23 سال وہی کے دور میں ہوئی، اور ایک نہیں 5 فرائض پڑھائی گئی، نفل و سنتیں ساری ملا کر 24 گھنٹے میں 50 نمازیں بنتی ہیں، 50 نمازیں کل بنتی ہے، دن رات کے نوافل، اشراق ہوا، بین چاش، تحیت الوضو، مسجد، یہ سارے ملا لیں، قیام اللیل۔ تو یوں ہاتھ باندھتے، یوں باندھتے، ادھر بھی باندھ لیتے۔ اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ان کی مسجد یہ ٹانگیں چیرو والوں کی، تو اس غریب کو آ کے ہاتھ اس کے جو ہے نا اوپر لے آئے۔ نماز کے بعد اس نے پوچھا کہ میں تو صحیح باندھا ہوا تھا، کیوں؟ کہ نہیں، اور ذرا اوپر کرو تو اچھا ہے۔ اب اس نے مزید 2 رکعت کی نیت باندھی اور سر کے اوپر باندھ لی، اور نے کہا نہیں اتنا نہیں اٹھاؤ، کہا آپ نے خود کہا کہ جتنا اوپر ہو اچھا ہے، تو جہاں تک میرا ہاتھ جائے گا وہاں بجلی کے کھمبے تک پہنچ جائے گی اوپر۔ آرام سے رہو۔ اب ہمارے فقہاء ایک قاعدہ بتاتے ہیں، تمام حدیثوں کو، سنتوں کو، آثار کو سامنے رکھ کے ایک قاعدہ بناتے ہیں کہ ہر انسان اپنے دائیں ہاتھ کی چنگلی انگلی اور انگوٹھا یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر لے آئے، ہلکا باندھ دے، اور 3 انگلیاں یہ ہاتھ پہ رکھے، اور یہ ہاتھ لٹکائے نہیں بائیں دائیں کے نیچے لے آؤ، چھوڑ دے اس کو، بس یہ سنت جگہ ہو گئے، تحت السرہ، تحت السرہ، ناف کے نیچے، کیونکہ یہ تو آپ کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا ناف ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ناف کی جگہ کوئی اور چیز پکڑ میں آئے، یہ محلے میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یا اپنے جسم کو تلاش کر رہا ہے، یہ تو جیسے ان کا ذہن ہے اسی طرح شکل ہے۔ لیکن فقہاء نے ایک سنت طریقہ بتایا کہ دائیں ہاتھ کی چنگل اور یہ انگوٹھا اس کا ہلکا باندھے بائیں ہاتھ کی کلائی پر، یہ کلائی ہے، اور یہ 3 انگلیاں آپ بائیں ہاتھ کے اوپر لے آئے، اور یہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں لٹکائے نہیں، دائیں ہاتھ کے نیچے کر دے اور اب چھوڑ دے اس کو، بس یہ سنت جگہ ہوں گے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ میرا ایمان ہے کہ ایمان کے بعد اہم عمل وہ نماز ہے،
اور چونکہ ہم سیرت بیان کر رہے ہیں اور مبتدئین کا رد کر رہا ہے کہ وہ غلط طریقے سے منانا جانتے ہیں، بنانا نہیں جانتے، نہ بننا جانتے ہیں، تاکہ آج جب آپ یہاں سے اٹھے تو آپ کی نماز میں بھی بہت خوشگواری پیدا ہوئی، والحمدللہ علی ھذا۔ جبکہ مبتدئین کے یہاں کہانیاں، قصے، حکایات، ڈکوسلے، اتھے دا اتھے دا، گڑانگا دا برانگا دا، پتہ کر لے کہ یہ کہاں سے ہے، تو کہ یہ بندر روڈ سے ہم نے سن لیا، اور بندر روڈ کوئی حدیث کی کتاب ہے کیا؟ عالم مسلم وہ تو پابند ہے کہ دین کتابوں سے دکھائے، اور معتبر کتابوں سے، ہر کتاب نہیں ہے۔ جنگ اخبار میں آج ایک سوال ہوا ہے، حالانکہ ہمارے دوست ہے، بزرگ ہے، کئی مرتبہ میں نے اس سے عرض کیا ہے کہ لکھنے میں احتیاط کرو۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ حج سے آتے ہیں تو حج کی دعوت کرتے ہیں، جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس میں ریا کا اندیشہ ہے، بچنا چاہیے۔ یہ جواب 100% غلط واقع ہوا ہے، ڈکوسلا جواب ہے۔ جواب ایسا لکھنا چاہیے کہ خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم فریضہ مکمل ہوا ہے، اور یہ عبادات مناسک کی ادائیگی کے پاس اپنے گھر خیریت سے پہنچ جائے۔ سب لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ اس کی دعوت کرے، اپنے گھر لے آئے۔ سب جگہ جانا آسان نہیں، وہ ایک ہی دعوت خود کر لے، سب کو بلا لے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شکرانہ ہے۔ ایک موقع پر مجھے کہا کہ آپ لکھتے نہیں، میں نے کہا آپ لکھتے ہیں، ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ جواب غلط ہو گیا ہے۔ ہمارے بزرگ جو اس منصب پر فائز تھے وہ بڑی احتیاط فرماتے تھے، تاہم حضرت مولانا لدھیانی مفتی نظام الدین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یہ عاجز مسلسل ان کو لکھتا تھا، اور انہوں نے بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی شکریوں کے ساتھ ان کو قبول فرمایا ہے۔ ہو جاتی ہے، ممکن ہے ان کی نظر ان لوگوں پر ہو جو اس سلسلے میں دکھلاوا اور ریا کرتے ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نیتوں پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ لکھنا بھی مناسب تھا کہ یہ دعوت تو شکریہ کی ہے، خیال رہے کہ یہ میرا دکھلاوا یا ریا نہ بن جائے، ورنہ بجائے ثواب کے عذاب کا باعث ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر اور وفات پر مشتمل مہینہ ہے۔ وفات تو حسرت آیات ہے، حدیث میں ہے میری امت کو جب صدمہ پہنچے تو مجھے یاد کر لیں گے تو صدمہ کم ہو جائے گا، کیونکہ لن تصابوا بمثلی، جتنی تکلیف ان کو میری وجہ سے پہنچی ہے کہ او پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر ہونے صاحب لے دنیا لاڑو دچایات دی ماں ہوتا ہوندے ٹکان۔ رحمان بابا کہتے ہیں پیغمبر جیسی ہستی دنیا سے تشریف لے گئے، ہم اور آپ کس شمارے میں ہیں، تو غم کم ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں کے ہاں کوئی وفات یا ولاد منانا یہ نہیں ہے۔ جو لوگ سالانہ جلسے کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں یا برسیاں کرتے ہیں، اہل حق انہیں منع کرتے ہیں۔ کیا آپ ایصال ثواب ہر روز کر سکتے ہیں؟ آپ بزرگان دین کی زندگی بیان کرنا جب چاہے ضروری اور فائدے سے خالی نہیں، لیکن کوئی ایک تاریخ متعین کرنا کہ آج فلاں بزرگ کی عرس ہے یا ان کی برسی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تیجا، چیلم، 10واں، 20واں، یہ سب کے سب لایانیات اور افوات ہیں، کیونکہ شارع علیہ السلام نے ان میں سے کسی چیز کی نہ تاکید فرمائی ہے اور نہ اجازت دی ہے۔ دیکھیں، اگر دن منانا کوئی مسئلہ ہوتا
تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام جنت تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام نے 1365 سال تبلیغ کی، ان کے 4 بیٹوں یعنی 3 بیٹے اور 1 پوتے سے پوری دنیا چلی، وجعلنا ذریتہم الباقین، اور قرآن کہتا ہے ان کی کشتی طوفان کے گزرنے کے بعد بخیر و عافیت اتری، واستوت علی الجودی، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے، تاج و تخت اور نبوت سے آراستہ ہوئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بخیر باہر آئے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی جبروتی حکومتیں گزری، جن اور انس اور ہوا پر ان کو اقتدار دیا گیا، مگر ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت کبھی بھی نہیں بنایا، منانا نہیں ہے۔ اسلام میں بزرگوں کے مطابق بننا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے پیغمبر تھے۔ تو سچائی نبوت کی صفت ہے، یہ اپنانا، یہ بننے سے ہوگا، منانے سے نہیں ہوگا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، ابراہیم علیہ السلام کا منصب کیا تھا؟ منصب کے بیان میں 2 فتنے سب سے بڑے ہیں، ایک حسب کا تو والد دوسری طرف ہے، اور ایک نسب کا تو والد دوسری طرف ہے، ایک حسب کا تو بادشاہ نمرود زمانہ وہ حضرت کے مشن کے اور تبلیغ کے خلاف ہے۔ تو قرآن پاک نے دونوں قصے سنائے، اور قرآن میں 9 مقامات پر حضرت کا امتحان ذکر کیا ہے، الابتلاء 9 9 قسم کی آزمائشیں ہوئی۔ اہم ترین منصب دنیا میں یہ کہ آپ کا اپنا ہو، باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، اور اس میں غلطی ہو اور آپ انہیں بڑے ادب و احترام سے اپنے مسلک، اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں۔ یا اباتی، اے ابا جان، لما تعبدو، کیوں پوچھتے ہیں ان کو، لا تسمعو، جو سنتے نہیں، ولا تبصرو، نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کچھ کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بدعتی کو کہیں کہ یہ درگاہوں پہ کیوں جاتے ہیں، یہ نیاز مخلوق کی کیوں دیتے ہیں، نہ وہ ضرر ہٹا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کے اختیار میں کوئی چیز اوپر کرنا ہے نہ نیچے کرنا، تو قرآن کہتا ہے یا ابتی، اے ابا جان، آپ میرا اتباع کر لے، میری بات مان لے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نبوت کا علم دیا ہے، آپ کہیں کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ مومن کے لیے توحید فرض ہے، اور مومن کے لیے نبی کی سنت کے مطابق چلنا یہ فرض ہے۔ سنت کے مطابق وہ نہ چلے تو انہوں نے محرم کو اماموں کا مہینہ بنایا، اور کربلائی ماتمے اور مرثیے ہونے لگے، اور یہ میلاد کے بہانے باہر آ گئے، اور انہوں نے شور و غل مچا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، ایسے لوگوں کے نقش قدم پر کیوں چلتے ہو جو خود راہ راست چھوڑ چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اوروں کو بہکا چکے ہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔
اسی کا راستہ کب چھوڑا جاتا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، دو پیغمبروں نے ان کو بد دعا دی، عیسیٰ علیہ السلام نے اور داؤد علیہ السلام نے۔ معلوم ہوا کہ جن سے بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء اور تمام انبیاء اور اولیاء کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتباع سنت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے اس مہینے میں جھنڈے نہیں لگائے، صحابہ کرام نے اس مہینے میں چراغاں نہیں کیا ہے، انہوں نے میلاد کے عنوان سے کوئی رسم نہیں کیا ہے، تو یہ نہ کرنا سنت ہے۔ اور پیغمبر کہتے ہیں جس نے سنت زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک دفعہ شہید ہونا کوئی آسان کام ہے، آپ جب مقابلہ کریں گے بدعت کا تو آپ کی آنکھیں کھل جائے گی اور آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا کہ واقعی ایک بہت کٹن اور نہایت بھاری برکت کا اللہ تعالیٰ اہل حق کو آسان فرمائے۔ یہ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، قبرستان کے بعد میت کا رشتہ دار اعلان کرتا ہے سوئم پرسوں ہوگا، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ یہ تیسرے دن جو لوگ جمع ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مولوی میں ہوں، دین میں جانتا ہوں، مجھے شریعت اسلامیہ میں کوئی دن معلوم نہیں جو مردے کے بخشوانے کے لیے ضروری ہو۔ آپ اعلان یہ کریں کہ کوئی سوئم نہیں ہوگا، اور جس کا جب جی چاہے اپنے گھر پر یا ہمارے ہاں یا مسجد میں پڑھ کے ثواب بخشے، تاکہ سنت زندہ ہو جائے اور 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ تو پھر اپنے اس مردے کو بھی تقسیم کر لے اور سارے خاندان جو آپ کے گزرے 14 پشتے اور آنے والے سب کی مغفرت کے لیے 100 شہید بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، صحابہ اور سنت یہ ہمارا مشعل راہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، تو سنت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ اعمال جو اس مہینے میں بدعتی گروہ کرتا ہے نہ سنت کے موافق ہے اور نہ صحابہ کی جماعت تو چھوڑے ایک فرد کے مطابق ہے، اس لیے ان سے احتراز ضروری ہے، اور اصل اتباع عقیدے توحید و سنتوں کا اہتمام، یہ پیغام ہے پیغمبر کی تشریف آوری کا، یہ پیغام ہے سال کے ہر مہینے ہر دن کا، اور خاص کر ربیع الاول کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد و اعمال درست فرمائے۔ ہمارا جو ماہنامہ نکلتا ہے الاحسن ربیع الاول کی مناسبت سے، اس میں تمام تفصیل کر دی گئی ہے اور وہ تیار ہو چکا ہے، مناسب موقع پر لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الحمد لله جل وعلا
وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى يوم الجزاء اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة ابو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن ابي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محلے میں بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب بڑے علیل ہیں، ان کی صحت اور برکت حیات کے لیے بھی دعا فرمائیں. ہے کہ بہت پہلے آپ کا جمعہ کے بیان اور پیچھے نماز نصیب ہوئی تھی اور اب تو بہت بےتابی سے جمعے کا انتظار ہوتا ہے. مجھ نالائق گناہگار کی بڑی خواہش خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حسین آواز اور عظیم ہستی کو ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا. اللہ گواہ، بیماری ہو جائے کچھ بھی ہو، الحمدللہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنا ہی ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے، آپ کی عمر میں برکت دے. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی مصروفیات میں سے کچھ مناسب ٹائم دے دیے تاکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آپ سے دعائیں لے لوں. جب آپ تشریف لائے ہم تو یہی موجود ہوتے ہیں. جمعے کا ذرا رش ہوتا ہے، بہتر یہ کسی اور دن اثر میں تشریف لائے اور اس پرچی کے حوالے سے آپ اپنا تعارف کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. بغیر خطبے کے کیا نماز جمعہ ہوگی؟ یعنی خطبہ شرائط میں سے خطبہ ہونا چاہیے. نکاح کے وقت 3 بار قبول بولنا درست ہے، منع ہے، خلاف سنت ہے، اور یہ جہل ہے اور غلطی ہے. ایک ہی دفعہ کافی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب امداد الفتاوی میں فرماتے ہیں بوقت نکاح 3 دفعہ ایجاب قبول کرانا مستحب بھی نہیں ہے، تو فضول کام کی کیا ضرورت ہے؟ مودودی صاحب کے ماننے والے امام کے پیچھے نماز مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ جو فقہ میں اور مسائل میں مودودی صاحب سے متفق ہو ایسے امام کی اقتداء میں نماز نہ پڑھی جائے. کورٹ میرج کرنے سے شادی درست ہے یا نہیں؟ کورٹ میرج عاقل بالغ بغیر کوئی اور وجہ نسخ نہ ہو تو نکاح درست ہے، لیکن عزیز و اقارب اور والدین کی دل آزاری کر کے خوشیاں منانا تجربہ ہے، دیر پا ثابت نہیں ہوتی. بغیر رخصتی کے اگر طلاق ہو جائے تو کیا عدت کرنی ہے؟ تو قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں ملے نہیں ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کوئی عدت نہیں ہے اس کی، لیکن سوگ پھر بھی ہوگا. جو خاون علیحدہ ہوا ہے یا وہ مر چکے ہیں اس کے فراق علیحدہ ہوگا، البتہ عدت نہیں رہے گی.
بچے کی پیدائش اور بچے کے کان میں اذان دینا صحیح ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد، ہاں تو بعد میں جو دی جاتی ہے، پہلے تو نہیں دے سکتے، نئی باتیں کرتے ہیں۔ بچہ قبلہ رخ ہو اور اس کے دائیں کان کے سیدھ میں اذان فجر ہو اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر ہو قد قامت الصلاۃ کے ساتھ، سنت طریقہ ہے۔ اور یہ اذان اور اقامہ کا کام مرد کرے، عورت نہ کرے۔ لکھا ہے اللہ آپ کو اچھی صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ اس طرح ہمارے دین رہنمائی فرماتے رہے۔ میرے دو سوال ہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال پچھلے سال ہو گیا، ان کے ذمہ کافی نماز روزے باقی ہے جو کہ وہ زندگی میں ادا نہیں کر سکے۔ میں ان کی تمام نمازیں اور روز جو زندگی میں ادا نہیں کر سکا فدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ فرمائیں فدیہ کی یہ رقم کیا ہوگی؟ ایک نماز کا اتنا ہی فدیہ بنتا ہے جتنا ایک فطرانہ ہے۔ عید الفطر کو جو آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں اس سال جتنا تھا، اور روزانہ 6 نمازوں کا حساب ہوگا، 5 فرض اور 1 وتر۔ وتر واجب ہے، حکمہ کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا۔ یومیہ 6 نمازوں کا حساب بحساب فطرانہ، یعنی 6 فطرانوں کی جتنی رقم بنتی ہے یہ یومیہ نمازوں کی ہو گئی، اور روزے کا بھی 1 فطرانے کے برابر ہے۔ اور یہ رقم کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جن کو زکوٰۃ اور صدقات دی جاتی ہے۔ کیا اس رقم کا راشن خرید کر غریب لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ میں کافی عرصہ سے اپنے دوست رشتہ داروں کی شادیوں میں خوشیوں کے موقع پر دیگر تحائف کی جگہ ان کو دینی کتابوں کا تحفہ، قرآن مجید، بہشتی زیور، ریاض الصالحین، ماشاءاللہ بہترین ہے۔ اور چیزیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن یہ کتاب تو رہے گی، لوگ پڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ بعض علماء سگریٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی نشانی ہے۔ آپ سگریٹ نوشی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نامناسب بات ہے۔ سگریٹ، نسوار، بیڑی، پان، یہ سب مکروہات اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ رمضان میں آخری عشر میں شبینہ پڑھنا درست ہے، بشرطے کہ تراویح میں ہو اور سب لوگ خوش ہو۔ تو مسلمانوں کے ہاں مسجد میں کمزور، بیمار، بوڑھے سب شریک ہوتے ہیں۔ اگر شبینہ مسجد میں کرتے ہیں تو ان پر گرانی آئے گی، اور اگر نفلوں میں کرتے ہیں تو نفلوں کی جماعت منع ہے۔ تو ایک ہی صورت باقی ہے کہ چند نمازی جو شبینے کے شوقین ہو وہ الگ کسی مکان میں فرض اور جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر جا کے شبینہ تراویح میں کرے، اور شبینے سے فارغ ہو کے اگر رات کو نوافل کا ارادہ نہ ہو تو وتر با جماعت پڑھے، ورنہ وتر چھوڑ دے، بعد تہجد کے پڑھ لے۔ میں نماز کے بعد مستقل دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مسجد اور اسکول اسپتال بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس میں دین کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، غریبوں کا مفت علاج، مستحق بچوں کو اس کے اسکول مفت، یہ وہ، مگر میرے مالی وسائل کافی نہیں ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک ولی مقرب بندے میرے لیے میں دعا کرتا ہوں آپ کو نیک کاموں میں اللہ کامیاب فرمائے۔ چند غیر مسئلے میں یہ سوال کرتے ہیں، کیا ہے کہ غیر مسلم کہ جمعے کے دن کی باقی دنوں پر کیا اہمیت ہے اور کیوں ہے؟ فیہ خلق آدم، جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کو جنت بھیجے گئے، وفیہ اخرج منہا، جمعے کے دن دنیا میں آئے، اور جمعے کا دن تو یوم المزید ہے نعمتوں کا، اور جنت میں اس دن کا خدا کا دیدار سب سے بڑھے گا۔ شیعہ لوگ حضرت علی، حسن حسین کا ذکر بہت زیادہ، اور ہم سنی بہت کم کرتے ہیں۔ وہ زیادہ نہیں کرتے، وہ غلط کرتے ہیں، اور وہ موقع بے موقع نہیں جانتے۔ جو لوگ میلاد النبی کے قائل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ میلاد النبی کو جائز کہا۔ میلاد النبی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کی ولادت وہ تو ثابت ہے، لیکن میلاد النبی کے جھنڈے اور میلاد النبی کے جلوس، ان کے جلسے، ان کے چراغاں، یہ کون سے دہلوی نے لکھا ہے؟
نام بزرگ کا لینا کہ انہوں نے ولادت کا ذکر کیا. میلاد النبی کا امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے کہ حضرت دنیا میں تشریف لائے، اس کا کون منکر ہے؟ حضرت تشریف لائے، خیر و برکت کے باعث سے دنیا نے ہدایت اور رشد آپ سے دیکھا، اور آپ کی تشریف آوری سے دنیا جگمگا گئی، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. لیکن میلاد کے رسوم، اس دن اور اس مہینے کو ایک تہوار کی طرح منانا اور اس دن کو عید کا نام دینا، یہ سب دین میں اضافہ ہے، جو بہت نامناسب بات ہے. آپ نے پچھلے جمعے فرمایا پیر جمعرات جمعے کو روزہ رکھ سکتے ہیں. ذرا کرم معلوم کرنا ہے کہ تینوں دن روزہ رکھنا چاہیے یا تین میں سے تینوں بھی رکھ سکتے ہیں اور جو سا پسند رکھ سکتے ہیں. اگر جانور میں تھوڑی سی سانس ہو پھر ذبح کیا جائے تو پھر یہ مضبوط حلال ہوگا. سانس ہے اس میں بس ذبح ہو گیا، حلال ہے. تھوڑی اور بہت کا کیا مطلب ہے؟ فقہاء کہتے ہیں کہ اگر اس نے دم ہلائی تو یہ علامت ہے کہ اس میں جان تھی، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر خون نکل گیا تو یہ بھی دلیل حیات ہے. میں نے سنا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا، یہ وہ بجلی جس مسجد میں چوری کی بجلی یا کنڈے کی بجلی لگی استعمال ہوتی ہے وہاں نماز جائز نہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں. مسجد کی ضرورت کے لیے بجلی مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے، اور اگر حکومت اس میں لے تو لعل کرتی ہے اور لوگوں نے نماز اور نمازیوں کی ضرورت کے لیے کوئی اپنی ضرورت کے لیے تدبیر کی ہے تو اس مسجد میں نماز بغیر کراہت کے درست اور صحیح ہے. ایک حدیث میں نے سنی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن علماء سے معذرت کریں گے اس بات پہ کہ میں نے آپ لوگوں کو مال نہیں دیا، اس وجہ سے آپ لوگوں نے علم اور تقوی کا راستہ اختیار کیا. مال نہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت معذرت کریں گے. مجھے ایسی کوئی حدیث معلوم نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ. ہم معذرت کریں گے کہ رب کریم آپ نے زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، توانائی دی، بہترین معاشرہ دیا، قرآن و سنت کا سمجھ اور علم دیا، اور ہم نے کما حق کو کام نہیں کیا. رب العزت ہماری کوتاہی معاف فرمائے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی روایت صحت کو پہنچے. کسی نہ کسی طرح مسجد لوگ، مینیجر لوگ سود میں داخل ہے بینک کے علاوہ، مگر مینیجر لوگ کیا کریں کیونکہ ان کا دخل بلا واسطہ ہے. ایسا نہ کہے، یوں کہے کہ بینک کی ملازمت اس نظریے سے کہ کچھ کام اس میں جائز بھی ہے، درست ہے، اور بالکل بینک کو چھوڑ دینا تقویٰ تو ہے لیکن خطرہ ہے کہ غیر مسلم بینکوں میں حاوی ہو جائے. اقدس اللہ کو علم میں صحت دے، ترقیات دے. مسئلہ یہ کہ کوئی آدمی زور کی نماز کے لیے اور جماعت میں 3 یا 4 منٹ باقی ہو، اب یہ آدمی ان 3-4 منٹ میں 4 سنت ہو بڑے زبردست طریقے سے ہوا میں پڑھ لے گا. ضرور پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے. اور اگر رہ گئی یا خوف ہے کہ مجھ سے پہلی رکعت نکلے گی یا ویسے ہی میں تکبیر اولیٰ سے محروم ہو جاؤں گا تو چھوڑ دے، اور نماز کے بعد پہلے وہ 4 پڑھ لے پھر 2 پڑھ لے. یہ زیادہ قوی بات ہے. حلالہ کے لیے منصوبہ بندی کے 3 رات کے بعد طلاق ہو جائے، اس کا کوئی حوالہ بتائے. اگر 4 راتوں کا کر دے تو پھر آپ حوالہ دیں گے مجھے. ہاں، اگر 5 راتوں وہی کون سی بات، 3 کی کیا قید ہے اس میں؟ اور میاں اور بیوی نکاح کے بعد صحیح طرح ملے اور اس کے بعد طلاق ہو جائے، کوئی حرج نہیں اس میں. آپ حوالہ جانتے کیا ہے؟ شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق فی رد نظام الطلاق، اور محقق الاثر امام اہل سنہ حضرت الشیخ والمرشد حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث. بہترین کتاب ہے، دیکھ لو. کوئی آیت یا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم صدقہ بھی کرتے ہو تو روٹی کا وہ ٹکڑا جس کی تمہیں ضرورت ہی نہ ہو؟ مجھے ایسی روایت معلوم نہیں. قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ تم ایسی چیزوں کے صدقے کرتے ہو کہ جو تم خوشی سے نہیں لیتے ہو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر آنکھیں بند کر کے. انہیں اچھا اور بہترین صدقہ کرو.
حالت جنابت میں ذبح کرنا کیسا سخت ضرورت میں جائز ہے، خواہ استراری طور پر یا غیر استراری مکروہ ہے، ذبیحہ پھر بھی مسلم کا ذبیحہ ہو۔ میں نے لکھا ہے اللہ کا سایہ سلامت رکھے آمین، میں نے خواب میں دیکھ گیا تھے عورت مٹی پر میں جولی میں کچھ ڈالتی ہے، بولتی کہ خوشیاں، ایسے کہ فضول خواب میں لے کر دو، تم نے عورت دیکھی ہی نہیں، کل دیکھو کہ میں نے ٹانگا اور گھوڑا دیکھا۔ میرا بیٹا محمد بابر فاروق کے عرصہ 15 روز سے سخت علیل ہے، اللہ صحت شفا دے، ان کی طرف سے صدقات بار بار کر لو۔ یا عباد اللہ تداووا مرضاکم بالصدقات، اے خدا کے بندو اپنے مریضوں کی طرف سے صدقے دو، یہ بھی علاج ہے۔ کبھی بکرا نہیں فائدہ ہوا، مینڈا نہیں فائدہ ہوا، گائے نہیں ہوا، 2-3 نہیں ہوا، اونٹ۔ تین دن آپ سے دم کرا چکے ہیں تو صرف دم سے کام نہیں ہوگا، آج کچھ اور کام بھی کرنے کا ہے جس سے آپ بچ رہے ہیں۔ دل کے وال بند ہونے کے لیے جو آپ نے دعا بتائی تھی وہ دعا دوبارہ بتائیں، بند ہونے کے لیے، کھولنے کے لیے الٹا لیجیے۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر، یہ تین اللہ کے صفات ہیں۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، خدا مجھے میرے دل کو قوی فرما، میرے سسر لا علاج مرض مبتلا ہے، اللہ پاک زندگی اور صحت دے۔ میرے پوفیزاد بھائی جس کا نام عمر ہے، اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس کی آنکھ میں خون بھی آ رہا ہے، اس سے قبل دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے۔ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو عمر دراز دے، برکت دے، آمین۔ آپ صاحب کو اللہ تعالیٰ تو اللہ شریف کا خوب توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان تمام حسنات میں اللہ آپ کو اور جملہ حاضرین کو شریک فرمائے۔ عرض یہ کہ بندے کے چچا بہت دنوں سے سحر اور جادو کرنے کی وجہ سے بالکل بے ہوش ہے، اور گھر میں والدہ جب اور دوسرے رشتہ دار اس کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور وہ خود ہی مالی اعتبار سے بہت کم سے چھوٹے، اور اس کے والدہ بہت پریشان ہے، بالخصوص دعا فرمائے اللہ آمین۔ بھئی وہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، کسی ایسے علاقے سے بیری کے ساتھ 14 پتے منگواؤ، 14 7 ایسے رکھو، 7 پر ان پر ایسے رکھو، جیسے پنکھے کے پرے ہوتے ہیں ایسے رکھواؤ، نیچے پتھر رکھو، اوپر صاف پتھر کوٹو، اور جب کٹ جائے تو پھر اس میں پانی ملاتے رہو، 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ آخری 4 کل، یہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دے، اور وہ لاوا جو ہے شربت سا وہ اس کو پلا لے۔ شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے بیری کے پتے منگواؤ جہاں بارش ہوئی ہو، کیونکہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں بیری کے پتے زہر ہے اور اس سے ہلاکت ہو چکی ہے۔ اچھی طرح کان کھول کے سنو، کوئی مشکل تو نہیں، سارا سرحد، سارا پنجاب، سارا بلوچستان پانی سے ماشاءاللہ سے عراب ہے۔ کسی کو کہہ دو کہ 14 پتے، بلکہ ایک پوری شاخ بیری کے کاٹ کے لے آئے، اس میں سے آپ 14 پتے چن لو، 7 ایسے رکھو، 7 ایسے رکھو، اور پتھروں کے بیچ میں کوٹو۔ کٹنے کے بعد اس میں پانی ملاتے رہو، 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، اور 3 دفعہ کافرون، اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور دعا بھی مانگے، اور وہ لاوا پھر اس کو پلا لیں۔ بہتر ہے کہ 7 دن تک پیتا رہے، دیکھیں گے انشاءاللہ سب کو اجازت ہے، سب کر سکتے ہیں۔ شہر میں تیر بہادف ہے، ٹک پک ہے، بالکل آنن فانن فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو متقی و پارسا آدمی ہو وہ اسی ترتیب سے 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، اور آخری 4 سورتیں 3 دفعہ پڑھ کر تیز چھرے یا چاقو کے نوک پر دم کر لیں، اور پھر پہلے اپنے آپ کو سر کے بیچ میں رکھ کے دائیں کان کی طرف آئے اور پورے دائیں طرف پر چھرا پھیر دے، اور پھر بائیں طرف جائے اور بائیں کان، کندھا کان سر سے آ کے اسی جگہ ملا لے، اور پھر یہ دوبارہ عمل کر لے اور اس شخص کو دم کر دے اور دعا کر لے، اور 7 دن تک صبح و شام کر لے۔
انشاءاللہ تعالی سحر، آصف، سفلی، جادو، ٹوٹکا، بندش، کسی چیز کا کوئی ادنا اثر بھی نہیں رہے گا۔ میرے جائیداد میں شدید بیماری میں اللہ تعالیٰ صحت و زندگی۔ عامر شکیل کی والدہ کی حالت بہت بہتر رہی ہے، ان کے لیے اللہ پاک صحت شفا دے۔ میری عمر 25 سال ہے، میرا حافظہ انتہائی کمزور، فی معلومات تو کچھ ضروری مسائل بھی بھولنے لگا ہوں۔ اللہ تقوی و پرہیزگاری پیدا کرو اور کمی کوتاہی سے بچو۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امام النصر مولانا انور شاہ صاحب کے لیے مغرب کے بعد 6 اوابین کے بعد کچھ نوافل پڑھو اور بخشو، ثواب بخشو، اور ان بزرگوں کی سیرت و سوانح شوق سے پڑھو، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ عبدالقدیر صاحب کی صاحبزادی فاطمہ کی طبیعت اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے۔ خواب میں نکاح اور شادی کو دیکھنا کیسا ہے؟ اگر نکاح اور شادی کے موسم میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا مدت و زمانہ اور صحت و زندگی نہیں ہے تو اللہ خیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جن حضرات نے اپنے بیماروں کے لیے پریشانی ظاہر کی، اللہ ان کے بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کو بھی اللہ تعالی صحت، زندگی، برکت حیات عطا فرمائے۔ ان کی اور ہماری اللہ بشریات، خطیات، تقصیرات معاف فرمائے، اور جن اکابر و اسلاف سے نسبت اور عقیدت ہے اللہ ان کی شان و شوکت نصیب فرمائے، اور جتنے بیماران ہیں رب العزت سب کو صحت و شفا دے۔ جن کی پریشانیاں ہیں اللہ اپنے خزائن غیب سے ان کی امداد فرمائے۔ جہاں مسلمان ایمان پر مر چکے ہیں رب العالمین ان کو مغفرت و رضوان نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ عاجز اور فقیر کی صحت و شفا، تندرستی اور سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے۔ عزیز القدر محمد انور شاہ کی صلاحیتوں کی سربلندی کے لیے، وقت حاضر کے فتنوں سے، شہر کی آلودگی سے، ملک کے جو ناموزون فضائیں ہیں ان سے، خود اپنے نفس و شیطان، اپنے اور پرائے کے فتنے اور شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جن حضرات نے دعائیں فرمائی فکر مند ہیں، اللہ ان کو دونوں جہانوں کا صلہ عظیم عطا فرمائے، اور اللہ ان کے اس کے بدلے میں خوشی ان کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دینی ادارے سربلند رکھے، توحید و سنت کے چشمے جاری رہے، اور شرک اور بدعت سے اللہ معاشرے کو پاک فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شہر میں باقاعدہ امن اور خوشگواری کو غلبہ عطا فرمائے۔ پورے ملک میں اللہ نظام عدل و شرع نافذ فرمائے۔ علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین، دین کے معاونین اور محسنین کی برکات اللہ اور بڑھا لے۔ جتنی نعمتیں اور حسنات مطلوب ہے اللہ عطا فرمائے۔ جن آفات، امراض، بلیات، نفس و شیطان کے حملوں سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ حفاظت و صیانت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ نثار صاحب گزرے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ ان کے دوست اور ہمارے بزرگ عقیل بھائی اور ان کے آل اولاد، دونوں کے بیٹے بیٹیاں، اللہ ان کے گھر خوشیوں سے بھر دے۔ خدا تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور دفع فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔